ایک کسی نے ویڈیو لانچ کیا ہے آواز کے ساتھ، وہ یہ کہ فلاں کلمہ اتنے دفعہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، تو اس کے یہ فوائد ہیں۔ اگرچہ اس کی عربی عبارت میں معنی میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس طرح کوئی بھی وظیفہ جو شکلاً الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس سے ایک کلمے کے طور پر دہرانا، کیونکہ یہ عبادت ہے، یا اسی طرح کوئی ایسا انداز یا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ تابعین کے دور میں سب سے پہلے بدعت اعتقادی کا آغاز نہیں ہوا، ہم سب لوگوں کے اکثر لوگوں کے اعتقادات درست تھے، بدعت عملی کا آغاز ہوا جس کا نتیجہ زیادہ زہد، تقوی اور پرہیزگاری تھی۔ سبب کچھ بھی کیوں نہ ہو، بدعت ضلالہ ہے، گمراہی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نئی لائے جس کا دین سے تعلق نہیں، وہ مردود ہے۔ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا، انہی کلمات اور انہی اذکار اور انہی فضائل پر اکتفا کیا جائے۔ اور دوسری جگہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نئی چیز گمراہی، یعنی الا وکل محدث وکل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اسی طرح دیگر خطبات میں بھی، کہ ہر دین میں اضافہ بدعت ہے، اور ہر بدعت رانگ ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ پھر اس پر یہ کہا گیا کہ وہ تصویر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مواجہ کی، تو وہاں پر میٹل میں کہا گیا کہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی جالی پر لکھا ہونا، کسی بھی جگہ دنیا کی کسی بھی مسجد میں لکھا ہونا کسی چیز کا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق ہے۔ صدیوں تک کعبہ کے اوپر زمانہ جاہلیت کے شعراء کے واحیات، اشعار اور معلقات لکھ کر، معلقات اس لیے کہا جاتا ہے چمڑے پر لٹکائے جاتے تھے۔ کسی اچھی جگہ کسی چیز کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شریعت ہے۔ شریعت صرف وہی ہے جو اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے مشروع ہے۔ تو اس پر میں نے تفصیلاً بلکہ اپنے تجربے سے یہ جواب دیا تھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویڈیو میں تصویری جھلکیاں یقیناً صحیح ہیں، یعنی جو اندر کا منظر وغیرہ دیا گیا ہے۔ اور میں خود محمد عالم ذاتی طور پر جب اس زمانے میں شعبہ دعوت کے انچارج سے مسجد نبوی میں عبد الحمید خلیگا بریدہ سے، عہد طالب علمی میں اور ایام تعلیم میں اس مقام پر وہیں بالضبط ایگزیکٹلی وہیں میری اکثر مختلف اوقات میں دن کے میں حجاج کی رہنمائی کے لیے، انہیں گائیڈ کرنے کے لیے، سوالوں کے جواب دینے کے لیے ڈیوٹی رہا کرتی تھی۔ کافی کئی سال تک یہ سلسلہ رہا، لیو چانس وغیرہ میں یا حج کے موسم میں۔ تو تصویری دلکیاں اندر کی اس ویڈیو میں دی گئی وہ تو صحیح ہے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ کہیں کہ ہر جو چیز کہیں آپ کو لکھی ہوئی لگے اس کو ایک عبادت یا وظیفے ورد کے طور پر اپنائیں، یہ صحیح نہیں، غلط ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ یہ ہے گروپ اے کا سوال نمبر 229۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا مودودی مرحوم کی تفسیر تفہیم القرآن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں؟ اس پر میں نے جواب دیا تھا کہ یہ تفسیر بالمعصور نہیں ہے۔ عام لوگوں کو وہ تفاسیر پڑھنی چاہیے جو تفسیر کے اصولوں پر پوری اترتی ہیں۔ علی سبیل مثال تفسیر طبری جو سب سے پہلی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر،
یا اسی طریقے سے تفسیر ان کے امام قرطبی ابو عبداللہ قرطبی کی مشہور جامع البیان، یا بعد کی تفاسیر میں سب سے بہتر جو ہے تفسیر بالمعصور وہ تفسیر سعدی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا. یا اسی طرح بہت بہتر تفسیر ہے تفسیر بغوی ابو سعود بغوی کی، لیکن یہ تفسیر بغوی وغیرہ اردو میں ٹرانسلیٹر نہیں ہے. میں نے اس پر کام کرنا کبھی شروع کیا تھا، لیکن کثرت مصروفیت کی وجہ سے نہ کیا جا سکا. اب کیوں نہیں، جہاں تک تفسیر القرآن کا تعلق ہے، ایک ریسرچ اسکالر، ایک طالب علم جو فل ہول رکھتا ہو یا ایک مدرس جو پڑھاتا ہو، وہ مطالعہ کر سکتا ہے ضمناً، کیونکہ وہ جو ہے اس کے کسی غلطی میں پڑھنے کا شبہ نہیں. دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ یہ عام کے لیے سود مند نہیں. پہلی وجہ، اگرچہ اس میں اردو ادب اعلیٰ معیار کی اردو استعمال کی گئی ہے، عام فہم بھی. پہلی وجہ یہ کہ ظاہر بات ہے، جیسے موجودہ دور میں بہت سے مقررین ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ، ان سے ظاہر بات ہے ان ڈیٹیل قرآن کریم کی تفسیر یا فتاوی وغیرہ نہیں لیے جا سکتے. اسی طرح مولانا مرحوم کی جو یہ تفسیر ہے، اس میں بہت سے مقامات پر جو تفسیر ہے اس میں عقلانیت، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ کہا سورہ احقاف میں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو کتنے ملائکہ اٹھا کر لائیں گے، یہ صحیح حدیث میں ہے. یا اسی طرح ایک واقعہ ہے قرآن کریم میں صحیح بخاری میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق. اس طرح کی صحیح ترین احادیث کو عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. تو اب اگر شریعت کی ہر چیز کو عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کیا جانے لگے تو شریعت کا وجود خطرے میں پڑتا ہے. اور سب سے اہم بات اس سلسلے میں یہ کہ تفسیر کا منہج یہ اکیلی نہیں، بہت سی تفاسیر ہیں، یہ ان تفسیروں میں سے ہیں جس میں منہج تفسیر صحیح نہیں، یعنی تفسیر کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا. یہی نہیں، خواہ یہ سب تفسیر ہو یا کوئی آڈیو تفسیر ہو، اگر اس میں اسلام کے جو ضوابط ہیں، بنیادی اصول ہیں، ارکان اسلام اور ارکان ایمان، اور پھر اسی طریقے سے قرآنی تفسیر قرآنی آیات کے ذریعے کی جائے. یہ نہ ہو کسی جگہ آپ تفسیر کریں، دوسری جگہ دوسری آیات کے خلاف ہو، آیات اس کے برعکس ہوں. قرآنی آیات کے ذریعے، پھر حدیث رسول کے ذریعے، پھر یہ تفسیر یعنی اکارڈنگ دا انڈرسٹینڈنگ آف صحابہ، یعنی اعلیٰ فہم الصحابہ یا سلف صالحین ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں میری اپنے لیے سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ان تفاسیر پر اکتفا کریں جو گولڈن پیریڈ یعنی خیر القرون پہلی 3 صدیوں میں لکھی گئی ہیں، یا اسی کے منوال، انہی کے اصول و ضابطے پر جو تفاسیر لکھی گئی ہیں. اب موجودہ دور میں بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کو صرف عربی زبان کا معنی معلوم ہوتے ہوئے، آیات کا معنی معلوم ہوتے ہیں، تفسیر کرنے لگتے ہیں، وضاحت کرنے لگتے ہیں. جبکہ اگر ابن عباس بھی ہوتے تو اتنی جرت سے ڈنکے کی چوٹ پر ان آیات کی تفسیر نہیں کرتے، اور یقیناً بعض مقامات پر نہیں کی. بلکہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی ایسی بات کہیں کتاب اللہ کے بارے میں کہ جس کا ہمیں علم نہ ہو، جبکہ ان کی زبان عربی تھی جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن ان کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو یہ اس کے بعد ایک سوال ہے، کوشچن نمبر 230. یہاں پر یہ سوال کیا گیا ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں. ان کا مشہور مقرر ہے پاکستان کے بارے میں طارق جمیل صاحب، اور ان کی میں نے کئی ایک تقریریں سنی. اس میں شک نہیں کہ مؤثر ہیں، لیکن مؤثر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز لی جائے. ان کے ساتھ نہیں، یہ قاعدہ عام ہے. ہر انسان کی بات مدلل لی بھی جا سکتی ہے، بلا دلیل کے رد کی جا سکتی ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے. لیکن ان کی کئی ایک تقریریں میں نے دیکھی، ان روایات کو اگر آپ چیک کریں تو زیادہ تر فاقہانی کی اخبار مکہ یا اس طرح کی ان بہت سی کتابوں کی وہ روایات ہیں جس میں رطب و یابس، خشک و تر سب جمع ہیں، اور بلکہ بالکل ضعیف سے پرلے درجے یعنی موضوع اور من گڑت روایات ہیں. ایک مثال میں دیتا ہوں. یہ جو ویڈیو میرے پاس بھیجا گیا ہے طارق جمیل صاحب کا، بولا مجھے کسی مسلمان سے ادا ہوتی ہے، ہر ایک سے محبت ہے،
اور ہر ایک کے لیے ہم خیر و بلائی کا بلائی کی دعا کرتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نہ ہمیں کوئی بڑا عالم ہونے کا دعویٰ ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، جو بات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اسے چیک کریں، وہ صحیح ہے مدلل ہے اسے لیجئے، نہیں ہے تو یہاں بڑی مجلس میں لا کر گریبان پکڑ کر پٹک کر دوار پر مار کر چلی جائیے۔ اب انہوں نے ایک جگہ اس میں واقعہ ذکر کیا ہے، ایک تو یعنی دبے لفظوں میں میلاد وغیرہ کی تائید، جبکہ اب اس سے پہلے تقریباً سوائے قبر پرستوں کے اس کی تائید کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم سے باہر آئے تو انہوں نے سجدہ کیا، مکمل سجدہ، جس طرح نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر انگلی شہادت سے کلمہ پڑھا، غالباً اللہ معاف کرے، یا یہ کہا ہے کہ انگلی شہادت اوپر کی طرف اٹھائی۔ اب اگر یہ دیکھیں اس وقت فرض کر لیتے ہیں، یہ موضوع روایات ہیں، لیکن موضوع نہ بھی ہوں، اگر فرض کر لیتے ہیں، اگر کہیں اعتبار سے معتبر ذرائع سے بھی آئے تو جائیے آپ سورہ والضحیٰ میں، کچھ زمانے پہلے اسی کی یہ تفسیر کر رہے تھے موضوع، سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے اشراق کے وقت کی، چاش کے وقت کی، اور رات کے چھا جانے کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اور پھر آگے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صراط مستقیم پائے بغیر اندھیرے میں، یعنی اپنی عبادت کرتے، اپنی عبادت کے شوق میں پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ تو 40 سال کی عمر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، اللہ کی کر رہے تھے، لیکن وہ اس مشروط جو اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو طریقہ میں چاہتا ہوں اس پر نہیں پایا تو آپ کو ہدایت دی، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پر تھے۔ الغرض تو اس طرح کے واقعات بیان کرنے سے قبل اچھے طریقے سے آدمی جائزہ لے کہ یعنی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا موقف ہے، اور مختصر یہ کہ یہ روایات زیادہ تر موضوع ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا گیا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 231 یہ ایک لمبا سوال ہے انگریزی میں، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور چونکہ یہاں ہمارے آڈینس زیادہ ہیں، صرف ایک امریکن لیکچرر خاتون کے علاوہ وہ بھی 70 سال کی ہے، اس کو علیحدہ ہم جواب دے دیتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ ہیں جو اگرچہ سوال انگریزی میں کرتے ہیں لیکن اردو سمجھتے ہیں، تو جواب میں یہاں پر اردو ہی میں دوں گا۔ یعنی ایک کسی بہن نے سوال کیا ہے، کافی لمبا سوال ہے انگریزی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیل پالش نہیں تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 1920 میں سب سے پہلے نیل پالش ایجاد ہوئی ہے، لیکن پیرامڈ میں فرائنہ وغیرہ کے زمانے کی جو لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور ہندوستان میں کچھ پرانے آثار، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے میں ناخنوں کو کلر کیا جاتا تھا اور مہندی یا حنا کا کیا جاتا تھا۔ تو کس طرح یعنی یہ کہا جا سکتا ہے، یہاں تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ مہندی حرام ہے، کوئی مہندی کو حرام نہیں قرار دیتا، بلکہ جو شریعت محمدی میں ثابت چیزیں ہیں، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خواتین کی خوشبو میں رنگ ہے، پرکشش بو نہیں، اور مردوں کی خوشبو میں خوشبو ہے اور رنگ نہیں۔ تو خواتین کے لیے حنا، اور بلکہ مردوں کے لیے بھی ہاتھوں وغیرہ کو چھوڑ کر بالوں وغیرہ کے لیے حنا یا مہندی لگانا مشروع ہے، ہرگز منع نہیں۔ کوئی بھی ایسا حلال رنگ خواتین استعمال کر سکتی ہیں جس کا جرم نہ ہو، جرم سمجھتے ہیں نا، جس کی کوٹنگ نہ ہو، یعنی جو ناخن یا چمڑے تک پانی کو پہنچنے سے نہ روکے، بشرطے کہ وہ حلال ہو، حرام چیز نہ ہو۔ جہاں تک نیل پالش کا تعلق ہے، اس کی کوٹنگ ہوتی ہے، اس کا جرم ہوتا ہے کہ نہیں، اس لیے اس کو پالش کہا جاتا ہے۔ جب یہ لگائی جائے یا دیگر وہ مکب جو جلد پر لگایا جاتا ہے، یہ چمڑے تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتا۔ اگر حلال ہے تو آپ لگائیے، لیکن ضروری ہے، جیسے یہاں اہل علم کا فتویٰ ہے کہ نماز فرض ہونے سے پہلے
یا نماز کا وقت آنے سے پہلے اس سے اس طرح چھٹکارا حاصل کریں کہ آپ کی طہارت اور وضو اور غسل صحیح ہو. یعنی نفاس اور حیض کے دنوں میں کوئی خاتون یہ چیزیں لگاتی ہے اگر حلال مان لیا جائے حلال ہو تو جو ہی فرض کر لیتے ہیں کہ اس پر نماز فرض ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے, لازم ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. کوئی بھی ایسی چیز جو کسی مسلم خاتون کو وہ نیل پالش ہو یا لپ پالش ہو یا ای پالش ہو یا کچھ بھی ہو لگانے سے بچنا چاہیے جو پانی کو اس کے چمڑے یا اعضائے وضو یا اعضائے غسل تک پہنچنے سے روکتی ہے. امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. حنا یا مہندی تو مشروع ہے, اس میں جرم نہیں ہوتا اور نہ وہ پانی کے لیے حائل ہوتی ہے اور طہارت کے لیے مشکل بنتی ہے. غالباً اس میں یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ 14 یعنی سینچری پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں تو پھر اس کو یعنی حرام قرار دیا نا. اس کو کسی نے حنا کو کسی نے حرام نہیں قرار دیا اور نیش پالش کو بھی بلا تغیر کے کسی نے نہیں حرام قرار دیا. یہ کہ ہر وہ چیز جو وضو تک حائل ہوتی ہے اس میں ظاہر بات ہے اگر اسی حالت میں وضو غسل کیا تو نماز نہیں ہوگی, تو اس وجہ سے حرام ہے اپنے موقع اور مقام کے اعتبار سے. اس کے بعد کا سوال ہے سوال نمبر یہ یہاں اے میں ختم ہوئے. اب ہم چلتے ہیں بی میں. اس میں چند ایک سوالات ہیں. ہاں, سب سے ایک مسئلہ یہ یہاں پر غالباً یہ سوال کیا گیا تھا, ایک قرآن آیت کا حوالہ دیا گیا تھا کہ نظر کے تعلق سے. اس قرآن آیت میں نظر کا کہیں ذکر نہیں ہے. 275 سورہ بقرہ کی اس میں ذکر ہے ربا کا, لیکن مختصر طور پر منت اور نظر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. یہ جی بی میں 27 نمبر سوال ہے. وہ یہ کہ نظر اور منت ماننا کیا. پہلے یہ آپ لوگ جان لیں تمام مرد اور حضرات, خواتین اور حضرات, کہ نظر ماننا بعض اہل علم کے نزدیک حرام ہے اور بعض کے نزدیک ناپسندیدہ اور مکروہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر ماننا جائز ہے, مال کراہا, کم از کم درجہ یہ ہے کہ مکروہ. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نظر سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بخیل کے جیب سے منت کے پیسے یا خرچہ نکالتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں نظر سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ اس بات کی دلیل ہے, ایک کہ نظر جائز, نمبر 2 کہ مال کراہ ناپسندیدہ ہے. دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نظر ان یطیع اللہ فلیطع ومن نظر ان یعص اللہ فلا یعص. جس نے اللہ کی اطاعت کی منت مانی ہو وہ اطاعت کرے, یعنی نظر کو پورا کرنا اس پر فرض ہے, اور جس نے کسی غلط کام کی نظر مانی ہو اسے وہ پورا نہ کرے. لیکن اگر غلط نظر مانی ہو اسے توڑنا ضروری ہے, کفارہ دیا جائے گا. کفارہ کیا ہے؟ وہی جو قسم کا کفارہ ہے. قسم کا کفارہ کیا؟ غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ کام تینوں نہیں کر سکتا ہے اختیاری, تو آخر میں 3 دن کے روزے. تو لہذا نظر اگر جائز بھی ہو, کسی وجہ سے نہیں پورا کر سکتا, توڑ دیتا ہے, تو جب بھی کفارہ دینا ہے. ناجائز ہو تو جب لازماً توڑ کر کفارہ دینا ہے. جس طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تو کفارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو یہ تھا نظر سے متعلق سوال. اس کے بعد میرے محترم بھائیوں اور بہنوں, یہ کوشچن نمبر گروپ بی کا یہ ہے 28 نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اعضاء کو وضو کرنے کے بعد پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ نہ پوچھنا بہتر ہے, افضل ہے, لیکن پوچھنا جائز ہے. نہ پوچھنا اس لیے افضل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا, حضرت میمونہ نے ایک کپڑا پھینکا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے منع, بلکہ واپس کر دیا کہ پھر اپنے ہاتھوں سے پانی جھاڑا, کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب مالدار ہر ایک کے لیے اسوہ تھے. تو نہ اگر پوچھا جائے تو بہتر ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر اعضاء پوچھنا چاہیں تو یہ مشروع اور جائز ہیں. ایک اور سوال کیا گیا ہے,
اگر بھائی وضو کا پانی گرنے کا مطلب نہیں کہ زمین پر گرنا ہے، یعنی وضو کا پانی آپ کے جسم کے ساتھ لگ گیا، اب چاہے وہ پوچھ کر علیحدہ ہو گرو، ہر صورت میں وہ گناہوں کو دھلتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اب یہ غلط فہمی آپ ذہن سے نکال دیں کہ جو تولیے سے پوچھتے ہیں یا ٹیشو سے وضو کر کے پوچھتے ہیں ان کے گناہ نہیں اترتے۔ اصل میں وضو کرنا ہی گناہوں کا دھلنا اور گناہوں کی صفائی ہے، گناہوں کی واشنگ ہے، وضو کرنا ہی صرف، چاہے وہ گرے، چاہے وہ ٹیشو میں جائے، چاہے وہ تولیے میں پانی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر نہ پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غسل کے بعد نہیں پوچھا، لیکن منع بھی نہیں کیا، اور یہ معاملات میں سے ہے، اس کے لیے منع ہونے کے لیے ثبوت نہیں ضروری ہے۔ سنی ہوئی ہر بات پر عمل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد والا سوال ہے 29 اس میں بی میں، قیام میں میوزک لگا کر ایکسرسائز کرتے ہیں، اس میں جیم میں میوزک لگا کر ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن وہ ناچنا ETC نہیں ہوتا، پھر بھی جیسے میوزک حرام ہے۔ ہاں، میوزک چاہے جیم میں ہو یا کہیں بھی ہو یا ایروپلین میں ہو، اگر آپ کے اختیار میں ہے پھر بھی لگا رہے تو یہ حرام ہے۔ ہاں، آپ کی پہنچ میں نہیں ہے، جیسے بعض انٹرنیشنل فلائٹیں ہوتی ہیں، منع کرنے کے باوجود بھی نہیں بعض آتے، آپ کو تو نہیں گناہ ہے لیکن لگانے والے کو گناہ ہے۔ میوزک چاہے ناچ کے ساتھ ہو یا بلا ناچ کے ساتھ ہو، لاہ و لعب میں سے ہے، اور اسلام میں میوزک حرام ہے، تو لہذا منع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو مجبوراً جیم میں علاج کے لیے، ورزش کے لیے جانا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ منع کریں، باقی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ لاٹھی لے کر اسے بند کروائیں یا کوئی اور کہیں ایسا جیم اختیار کریں جس میں میوزک وغیرہ نہ ہو۔ اس کے بعد والا سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج کی یعنی اس بہترین دور کی عورتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ یہ یعنی موقوف، حضرت عائشہ پر موقوف، اور حضرت عائشہ کا ایک ناصحانہ وعظ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جس طریقے سے بن سنور کر جاتی ہیں یہ طریقہ نہ اپنائیں۔ جیسے علی سبیل مثال، کوئی آدمی کہے کہ فلاں آدمی کے تو داڑھی ہے لیکن بہت غلط کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی منڈائے گا یا غلط کام کو چھوڑے گا؟ یا کوئی کہے کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا لیکن فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، اب اس نمازی کو جھوٹ بولنا چھوڑنا چاہیے یا نماز چھوڑنا چاہیے؟ تو اسی طرح حضرت عائشہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں جاتی تھی عورتیں، اور کچھ آداب کے ساتھ جاتی تھی، انہی آداب کے ساتھ آج بھی جائیں۔ یہ الٹی سمجھ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں جانا عورتوں کا منع ہے، جبکہ بازار میں جانا بالکل منع نہیں، ہر قسم کی مٹر گشتی، بلکہ نماز بھی ہوتی رہتی ہے، خواتین باہر بیٹھی رہتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی افضل ترین جگہ مساجد، بدترین جگہ بازار۔ اب بازار جانے میں تو کوئی ممانعت، کوئی روک ٹوک نہیں، بلا ضرورت کے بھی علاوہ پارکوں وغیرہ میں جانے میں، گارڈن جانے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن مسجد میں جانے میں ساری ممانعت۔ بعض صحابہ نے، جیسے حضرت زبیر وغیرہ نے اپنی بیویوں کو بعد کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں منع کرنا چاہا، ان خواتین نے نہیں مانا، کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتی تھی، کیوں آپ کے کہنے کی وجہ سے رکیں؟ اور عورتوں کو یہ حق ہے، گھر کی عورتوں کو، کہ وہ اپنا یہ شرعی حق لیں۔ دوسرا ایک اور شوشہ، پتہ نہیں یہ کس نے چھوڑا ہے، کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب نہیں، صرف مردوں کو ہے۔ یہ گھر کی شریعت ہے یا کوئی وحی یا الہام آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کہا ہے، عورت ہو یا مرد، جہاں تک مردوں کا تعلق ہے مردوں پر جماعت فرض عین ہے، گناہ ہوگا اگر جماعت نہیں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ عورتوں کے لیے مشروع ہے، اور خواتین صحابیات اسی لیے مسجد میں جاتی تھی صبح سویرے، پھر دیواروں کے ساتھ چپک کر واپس آتی تھی۔
عورت ہوں یا مرد، کیونکہ حدیث عام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں مردوں کی، سب کے لیے اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گی تو قدم چلنے کا اجر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم آنے والا، یہ نہیں کہا کہ صرف مردوں کا، مسجد کی طرف ہر قدم آنے والے سے گناہ مٹتے ہیں اور نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون بھی مسجد میں جاتی ہے تو اسے یہ اجر ملے گا، خاتون بھی جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھتی ہے تو اسے 25 یا 27 درجہ زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشجیع عام ہے۔ ہاں کوئی خاتون گھر میں پڑھے تو یہ اس کے لیے مسجد کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، لیکن باقی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مساجد میں جانے سے منع نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھیڑ ہوتی تھی، اس لیے کہا کہ میری چاہت ہے کہ میں فلاں دروازہ مسجد نبوی کا عورتوں کے لیے خاص کر دیتا، لیکن خاص نہیں کیا۔ جب یہ حضرت ابوبکر نے سنا تو پھر اس دروازے سے کبھی مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ حال آج کی طرح انسان رہتے تھے اور ہر قسم کے لوگ تھے، کیا اس زمانے میں چوری کی سزا نہیں لوگوں کو دی گئی، حد نہیں لوگوں پر لگی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد جانے سے منع نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہمیں اور آپ کو ہدایت دی، لا تمنعوا، کہ یہ صرف صحابہ کے لیے یا قیامت تک کے لیے؟ لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو۔ مساجد دین سیکھنے کی جگہ ہیں، مساجد کتاب اللہ سیکھنے کی جگہ ہیں، خواتین کو وہاں سے بھی منع کر لیں گے تو پھر اس کو آپ جا کر یعنی چوراہوں کے اوپر ان کو کھڑی رکھ کر دین سکھائیں گے یا کہاں پر سکھائیں گے؟ موجودہ دور میں تو اکثر مسلمانوں کے گھر الامان والحفیظ کا منظر پیش کرتے ہیں، واللہ المستعان۔ اس کے بعد کا سوال ہے، اس میں یہ مشورہ ہے کسی جماعت کا، ایسے مشورے نہ کریں۔ کوشچن نمبر 31 یا 31، کوئی آڈیو دیا ہے، یہ میں نے آڈیو نہیں سنا، لیکن کہا گیا ہے کہ یہ آڈیو میں بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف محمد محمد کہہ کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا، کچھ بھی ہو، کوئی بچہ ہو یا بڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے کم از کم یہ حق ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا لکھا جائے یا پڑھا جائے یا سنا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، یعنی صلاۃ و سلام دونوں، کیونکہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے، یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بخیل کہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہ پڑھے، صلاۃ و سلام نہ بھیجے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور موقع پر خطبے میں کیا کہا، جبریل کی دعا پر آمین کہ یا رسول اللہ، کہ اس آدمی کے ستیہ ناس ہو جو آپ کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف گستاخی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، سنا جائے، اور جن دو باتوں کا اللہ نے حکم دیا صلاۃ و سلام، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سیکنڈ، ابھی ہم ادھر سے فارغ نہیں ہو گئے۔ امید ہے کہ یہ سارے سوالات جو ہمارے پاس یہاں تھے کسی حد تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ برائے کرم اگر یہ ریکارڈ ہوں تو مجھے بھیج دیے جائیں۔ جی لاسٹ ویک جو ہے نا سنائے تھے کہ جو ہے والدہ والدین کو حق ہے کہ جو ہے بچوں کے نماز کے بارے میں وہ کوشچن کر سکتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ والدہ یا والد اولاد کو، جی اس کی ایک نہیں کئی ایک دلیل ہے۔ پہلی چیز سنیے، پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے والدین کو کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے گھر کے سرپرستو، یہ آیت ہے، اس آیت کی میں حدیث سے تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور بے نمازی کا جہنم میں جانا یقینی ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث، کوئی بے نمازی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، جس طرح انبیاء کو پوچھے گا اپنی امتوں کا تم نے کیا کیا، ہر گھر کا ذمہ دار عورت و مرد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اپنے اولاد کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک تم میں سے نگراں ہیں اور ہر ایک کو
जवाब दे होना पड़ेगा। का अर्रजुलु राइन व मसूलुन अन रइयती, मर्द सुपरवाइजर है, निगरान है, उसे अल्लाह ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा। वल मरअतु राइया व मसूलतुन अन रइयतिहा, औरत घर में सुपरवाइजर है, निगरान है और एक वाच यानी लेडी है, उसको अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह को उठते थे तो क्या हज़रत इस्माइल से मुताल्लिक़ नाज़िल शुदा ये आयत पढ़ते थे, कान यामुरु अहलहु बिस्सलात, ये आयत पढ़कर घर वालों को जगाते कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। और इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मैं अगर चाहता हूँ किसी और को अपनी जगह खड़े करके और फिर जायज़ा लूँ, जो लोग नमाज के लिए नहीं आते तो घरों समेत उन्हें जला दिया जाए। और मज़ीद इस पर कई एक नसूस, बहुत सी कुरानी नसूस और बहुत सी अहादीस और इसी तरीके से अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। और मशहूर वाक़या लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि जो अपने बेटे को बार बार नसीहत की, या बुनैया अक़िमिस सलात, जो नसीहत हज़रत लुक़मान की आदाब से मुताल्लिक़, बोलचाल से मुताल्लिक़, उसमें सबसे पहले ये है, ए बेटे नमाज की पाबंदी करें, पाबंदी से नमाज को अदा करें। और नमाज की चूँकि इस कदर अहमियत है, जिस तरह वालिदैन को हक़ है कि वो कलमा तौहीद पढ़ाएँ और सुने, पढ़ना जानता भी है बच्चा कि नहीं, नमाज पढ़ना जानता भी है नहीं, तो इसी तरह उनको हक़ है कि वो पूछें कि नमाज पाबंदी से पढ़ता भी है या नहीं। वो जो मैंने मना किया था वो ये है कि हर मुसलमान दूसरे के बारे में शुक्र करें, क्या तुम नमाज पढ़ते हो, तुम हलाल खाते हो, तुम हराम खाते हो वगैरह, ये उससे मुतारिज नहीं। एक सेकंड मुकम्मल कीजिए। जी जी। और एक सवाल जो है, वालदा वालिदैन क्या बदुआ दे सकते हैं? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदू अला औलादिकुम वला अला अमवालिकुम, वो कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुसलमानों ना तुम अपनी औलाद पर बद्दुआ करो और ना अपने माल के लिए बद्दुआ करो। एक तकिया कलाम से किसी की ज़ुबान से निकल जाए दूसरा मसला है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन यह है कि अंदर औलाद को गुनाह कबीरा है, ना बद्दुआ देना और ना अपने माल को, माल और यार किसी को भी बद्दुआ करना जायज़ नहीं, सिर्फ दुआ करें। और बद्दुआ देना दुआ की कबूलियत में रुकावट होती है। जब आदमी बद्दुआ करने लगता है तो उसकी असल दुआ की कबूलियत खटाई में पड़ जाती है। एक सेकंड जी। केमिकल होते हैं, जैसा जो काम कर रहे थे समझ बोन वगैरह, वो स्किन पे अगर लगता है तो वो करने में रुकावट आता है, वो उतरता भी नहीं है एकदम। तो कुछ लोग रेगुलर ये काम कर रहे हैं, जो इस्तेमाल करते हैं समझ बोन वगैरह, इसमें फिर ये क्या है, वो एक मजबूरी काम की दूसरी साथ है, तो उनको इस तरह के ग्लव लगाने चाहिए। मौजूदा दौर में जब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो उनके साथ इस तरह के प्लास्टिक ग्लव्स मांगते हैं, या वो जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो निज़ाम है उसके तहत इस तरह के हालात मिलते हैं जिनसे बचाया जा सकता है, वो इस्तेमाल करें। नहीं उतरा है तो फिर उसी तरह ऊपर से धुलकर नमाज पढ़ना पड़ेगी, वो तो मजबूरी का मसला है। नील पालिश वगैरह तो इख्तियारी है, ऑप्शनल है, मॉडर्निज्म। नहीं ऐसा नहीं है कर्ज के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक कर्ज नहीं अदा किया जाता जब तक कब्र में उसे अदा मिलता उसका, या कब्र उसकी ठंडी नहीं होती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कर्ज से डरते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहारत के लिए जो बाथरूम में पाइप है, क्या वो वुज़ू करने पर हाँ ये एहतियात करना चाहिए। अब पता नहीं कि अगर आपके घर का पाइप है बाथरूम में तो आप जानते हैं कि वो कितना साफ़ और नज़ीफ़ रहता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनरल बाथरूम में जो पाइप हैं अगर मुतमईन हो तो इस्तेमाल करें, वरना पता नहीं कौन आदमी किस तरीके से उसे इस्तेमाल करता है। बेहतर है वुज़ू करने वगैरह में ऐसी सूरत में हाथ में धुलने में परहेज़ किया जाए।
لیکن ورنہ عموماً اصل شرعی حکم یہ ہے کہ یہ جو مباحات ہیں یہ سب کے سب طاہر و حلال ہیں. اصل یہ ہے کہ باتھ روم کا پائپ ہو, کہیں کا پائپ بھی ہو, آپ کو صاف نظر آ رہا ہے, صاف پانی آتا ہے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں, وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی النبی. ہاں جی, ٹائم کیا ہوا؟ شیخ صاحب ایک سوال. جی دودھ کے متعلق آئی کیا؟ دودھ کے متعلق جی ماں کا دودھ خشنے کی جو ایک رسم ہے وہ شریعت کیا ہے؟ یہ صرف بر صغیر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں کہتی ہے میں بیٹے کو دودھ نہیں بخشوں گی, دودھ کیا, ماں کوئی بھی اپنا حق نہ بخشے یا ناراض ہو یا بد دعا کرے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے بھائی اولاد کے لیے. لیکن یہ جو جہاں تک دودھ بخشنے نہ بخشنے کی رسم و رواج ہے واللہ اعلم, یہ نہ تو عرب کلچر کی ہے نہ اس کا دین سے تعلق ہے. یہ بر صغیر ہندو پاک کے میرے خیال میں ہندوانہ عادات اور ٹریڈیشنل اور رسم و رواج کی چھاپ ہے مسلمانوں پر. ورنہ احادیث میں دیکھیں گے جب حضرت عمر سے پوچھا گیا اور بعض صحابہ سے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک آدمی صحابی بہت فرمانبردار تھا ماں کا, بہت زیادہ فرمانبردار, نہاتا دھلتا ساری خدمت کرتا, تو کندھے پر اٹھا کر طواف کرا رہا تھا. کہا یا امیر المومنین, میں نے سب کام طہارت وضو حتیٰ کہ یعنی ضروریات زندگی کا میں اپنی گود یا پیٹ میں ماں کو بٹھا کر کرواتا ہوں, تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا ولا تلقا, تلقا کسے کہتے ہیں؟ گولی چلانا نہ سمجھے بھائی, یعنی تمہاری پیدائش کے وقت جو ایک پہلی چیخ ماری تھی ہائے ماں نے کہی, اس کا حق بھی نہیں ادا کیا. تو کہا کیسے یا امیر المومنین؟ کہا یہ سب کچھ تمہاری ماں نے کیا تمہارے ساتھ جو تم کرتے ہو, یہ سب کچھ وہ کرتی تھی, تمہارے جینے کی دعا کرتی تھی, تم یہ سب کچھ کرتے ہو, انتظار کرتے ہو کب وفات ہو. تو اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ماں اپنی ولادت کا وہ جو شاید دودھ سے مراد ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہوں, تو لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں بتایا والدین کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ والدین اس حالت میں رخصت ہوں دنیا سے وہ اپنی اولاد سے راضی ہوں. یہ والدین کے حقوق میں سے پہلا حق ہے. لیکن وہ رضامندی بھی کیسی, یعنی دین کے حدود اور توحید کے ضوابط کے اندر رہ کر. اگر کوئی ماں باپ بیٹے پر اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ مزاروں کو نظر و نیاز نہیں پیش کرتا تو یہ ناراضگی قابل اعتبار نہیں ہے. نو مور کوشچن, بس ختم ہو گیا نا یا کچھ اور پوچھنا ہے؟ جی جی بولیے. 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. جی تو بڑے بیٹے کی موت ہو گئی, جی ان کی اولاد ہے, جی تو اب جو وراثت میں جو حصہ ملے گا پوتے کو کیا برابر ملے گا اور بھائی کو کیا؟ سونا میں بتاتا ہوں بھائی, اتنا آسانی سے مسائل سوال ابھی مکمل نہیں ہوا. میں ہمیشہ فرائض میں کہتا ہوں سوال مکمل کیا جائے, یہ میں نے لکھ کر بھی غالباً بھیجا تھا. ایک آپ کا سوال یہ ہے ہمارے نبی بھائی, ایک آدمی ایک شخص چاہے عورت ہو مرد ہو, اس سے فرائض سے واسطہ نہیں, ایک شخص کی وفات ہوئی, متوفی شخص نے کتنے وارثوں کو چھوڑا پسماندگان کو؟ کون؟ والد زندہ ہے تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہوگی. اب کس کی جب آدمی مرے گا, بڑے بیٹے کی موت ہوئی تو اس کی وراثت کی اس کی وراثت کی فکر کریں, اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ کیا ہمارے ادھر کیسا ہے کہ جیسے اگر بیٹے کی عمر ہو گئی تو اس کی جو اولاد ہے یعنی جو پوتا بچہ اس کو اس کی برابر حصہ دے دیا جاتا ہے. نہیں, ایسا شریعت میں نہیں. شریعت میں وہ پورا نظام ہی وہاں پورا کا پورا آوا خراب ہے. آوا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس کو کہتے ہیں آوا؟ یار اس بھٹے کو کہا جاتا ہے جس میں وہ برتن بنتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں پورا خراب ہو جائے یعنی ایک بھی کام کی چیز نہ نکلے اس میں سے. تو الغرض اب یہ انگریزی میڈیم کا یہ عیسائی کیا بھائی کیا چیز ہیں. ایک بات میں آپ کو تاریخ کی بتاتا ہوں جس سے آپ کو اپنی عزت. جب ولیم ہاکنز نام سنا ہے کہ کہیں؟ دہلی میں نہیں, آگرہ میں جہانگیر کے دربار میں پہنچا اور مراد لی کہ بھئی برطانیہ کو تجارت کرنے وغیرہ کی, اس زمانے کے متحدہ ہندوستان میں اجازت دی جائے
تو وہ ایک مجبوری کی وجہ سے، خیر ایک ڈاکٹر انگریز نے علاج کیا، وقتی طور پر اجازت دی، بعد میں اورنگزیب نے نکالا. تو اس وقت بہت اس نے ولیم ہاکن جو سفیر تھا برطانوی، اس نے کہا کہ جیمس فرسٹ جو برطانیہ کا جیمس اول تھا، کہ اس کے نام ایک تھوڑا سا چند سطور کا لیٹر لکھ دیں کہ میں آپ کے پاس یہاں پہنچا ہوا ہوں. تو غالباً جہانگیر کچھ سوچتا یا نہیں، تو وزیر اعظم اس زمانے میں جو تھا مسلم وزیر اعظم، اس نے بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ ایک مسلم اس حکمران کو یہ زیب نہیں دیتا کہ برطانیہ جیسے چھوٹے سے جزیرے کے ایک سپروائزر، کہا ہے چھوٹے سے جزیرے کے کمشنر کے نام لیٹر لکھے گا، ہم لیٹر کوئی نہیں دیں گے. پھر جو ہے اب یہ جو باقیات ہیں زیادہ ہے، انگلش میڈیم اتنا کہ آپ کی عربی زبان تو گئی جس میں سارا دین کا ورثہ ہے. اب تقریباً عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامک لائبریری اسلامیات جس میں ہے اسلامی ورثہ توراث و اردو زبان ہے، وہ بھی ہاتھ سے لوگوں کے چلی گئی. تو اب دین کہاں سے سیکھیں گے؟ دین ذرائع سے سیکھا جا سکتا ہے. تو اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایک نوجوان کی وفات ہو گئی ہے، اب اس کے کتنے بچے ہیں، ان کے ورثے میں کیا ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے والدین سے. اب آپ یہ فرضی سوال کر رہے ہیں، فرضی سوالوں کا جواب دینا درست نہیں ہے حقیقتاً، لیکن میں آپ کی تطیب خاطر کے لیے یہاں دیتا ہوں. ایک کیس آیا حضرت عمر کے پاس، کہا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو جب کہا نہیں ہوا، کہا جب ہوا تو اس وقت لے کر آنا. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آدمی یہ جو نوجوان کا باپ زندہ ہے، یہ وفات پا جائے، فرض کر لیتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے، ہاں باقی کتنے ہیں؟ 4 بیٹے، جن میں سے ایک کی وفات ہو گئی. 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں میں سے ایک کی وفات ہو گئی. ہاں کیونکہ باپ اس کی پہلے وفات ہو چکی ہے والد کی وفات سے. اب جب جائیداد تقسیم ہوگی تو پوتوں کو فرض حصے کے طور پر کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے جو چچے ہیں وہ قریبی ہیں اپنے باپ کے پوتے کے مقابلے میں. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ فرض ہے اس پر نصیحت کی جائے بوڑھے بزرگ آدمی کو کہ اپنی زندگی میں کم از کم زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت پوتے کے نام کرے، کیونکہ پوتا وارث نہیں ہے، بلکہ اس وصیت کو بعض اہل علم نے واجب قرار دیا ہے. یہ مصیبت کیوں ہے؟ مصیبت ہندوستانی پاکستانی رواج میں ہے، اسلام میں نہیں. اسلام میں یہ جو بیٹا مرا ہے، اس کی جتنی کمائی ہے یہ اس کا مالک ہے، اس سے کوئی نہیں لے سکتا. ماں باپ بھی اسی وقت لے سکتے ہیں جب اس کی اپنے اور اپنے بال بچوں کی ضرورت سے زیادہ ہے اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہو، اور وہ پھر اپنے لیے لیں. دوسرے نالائق بھائیوں اور رشتہ داروں کو لے کر دیں، یہ ظلم ہے. یہی وہاں پر رواج ہے. ایک آدمی خلیج میں کمائی کرتا ہے، ساری زندگی بھیجتا رہتا ہے، اس کا سارا لے کر نکمے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، بعد میں وہ اور اس کے بچے صفر لیا جائے تہی دست. ایسا نہیں. یہ خرابی کیوں آتی ہے کہ جو آدمی کماتا ہے وہ اپنے مال کا ہندوستان اور پاکستان کے نظام میں مالک نہیں. شریعت اسلامی میں چاہے کسی کے ماں ہوں کسی کے باپ ہوں، جو آدمی کماتا ہے وہ اپنے مال کا مالک ہے. وہ اپنے بھی بچوں کا اس پر حق ہے، وہ اسے خرچ کرے گا، فضول خرچی نہیں کرے گا. والدین کو حق ہے کہ وہ جائز ضرورت کے لیے بقدر ضرورت، زیادہ نہیں. کس سے لیں؟ اس کے بیٹے کے مال سے. اور جب ضرورت ہو جبھی لیں، بشرطے کہ وہ محتاج بھی نہ ہو، زیادہ محتاج نہ ہو. اس بیٹے کو اپنے عیال کی ضرورت سے زیادہ ہو، جو بنیادی بیسر کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ یہ ماں باپ اپنے لیے لیں، دوسروں کے لیے نہ لیں. اور دوسرا حال اس کا یہ ہے کہ حساب لگایا جائے گا کہ اس لڑکے کی جائیداد کو چھوڑیں جو باپ سے ملنے والی ہے، اپنی جو کمائی ہے جوانی تک اس نے کمائی کی وہ کہاں ہے، کس کو دیتا رہا ہے. ہاں تو اس کا حساب لگا کر کسی اچھے سمجھدار سے فیصلہ کر کے وہ اس کے بچوں کو دیا جائے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے، اس کا وراثت سے تعلق نہیں ہے. الا یہ کہ جو کسی کو ہدیہ دے دیا والدین کو دے دیا. یہ سب ساتھ والا مسئلہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے برہمنانہ مسئلہ ہے واللہ عنہ. اور اسی کی وجہ جاتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ گھر نہ بار نہ کچھ، ننگے آسمان کے نیچے. تو ایسی صورت میں اب اس دادے پر فرض یہ ہے کہ وہ اپنے پوتے کے لیے وصیت کریں. اس پر کئی ایک کتابیں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے یتیم پوتے کی وراثت، اچھی کتاب ہے.
اور اس کی کتاب ایک ہمارے کے ایک مشہور پاکستان کے ایک عالم تھے، ان سے 87 میں میری ملاقات ہوئی ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے بعد، اسماعیل زبی، ان کی ایک کتاب ہے یتیم پوتے کی وراثت، پاکستان میں شاطئ اوبلا ہے. تو ان بعض لوگوں نے اگرچہ اس سے اختلاف کیا، لیکن صحیح ہے کہ یتیم پوتا دادے کا وارث تب ہوتا ہے جب قریبی رشتہ دار نہ ہو، یعنی جب اس دادے کی اپنی اولاد نہ ہو. آئی سمجھ میں بات کہ نہیں؟ تو لہذا ہمیں اور آپ کو اس کلچر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اسلام کے قالب کے مطابق، پھر یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے جہاں وہ دستور ہے، وہ دستور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ہی نازل کیا ہے آسمان سے. اللہ تعالیٰ نے جو دستور نازل کیا اس میں کہا ہے کہ فریضۃ من اللہ، اللہ نے یہ تقسیم فرض کی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرو، جو کرے گا وہ ظالم ہوگا. اس پر اتفاق کرتے ہیں. اب آپ کھائیے پیئیے اور ہم بھی چلتے ہیں.